علمی نالج کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ لیمو گوٹ گلشن اقبال کا قبرستان بہت پرانا ہے اور اس کے حوالے سے کئی قصے کہانیاں مشہور ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس قبرستان میں جنات ہیں، کوئی کہتا ہے اس قبرستان میں چڑیلیں رہتی ہیں، تو کوئی یہاں پر یوں دیکھنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ان باتوں میں سے کچھ تو سچی ہیں، کیونکہ تمام باتوں کو جھوٹ نہیں کہا جا سکتا۔ اس قبرستان کی ایک عرصے سے خدمت کرنے والے نور الاسلام نے روزنامہ امت کو اپنی زندگی کا ایک سچا واقعہ سناتے ہوئے بتایا کہ میں نے اپنا بچپن اور جوانی اسی قبرستان میں گزاری ہے اور اب اپنا بڑھاپا بھی اسی قبرستان میں گزار رہا ہوں۔ آج سے 10 سال پہلے میرے ساتھ اس قبرستان میں ایک پراسرار اور خوفناک واقعہ پیش آیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ دسمبر کے مہینے میں مجھے ایک قبر تیار کرنے کا کام ملا، جس کی تدفین بعد نماز عشاء تھی۔ اس دن بارش بھی ہوئی تھی جو کئی گھنٹے جاری رہی تھی۔ شام میں جا کر اس بارش کا زور ٹوٹا تھا۔ مغرب کے بعد میں نے قبر تیار کرنا شروع کی اور اپنے کام سے فارغ ہو کر میت کا انتظار کرنے لگا۔ میت آتے آتے کوئی 10 بجے کا وقت ہو گیا تھا اور تدفین سے فارغ ہوتے ہوئے رات کے 11 بج گئے، جس کے بعد لوگوں کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ جب تمام لوگ قبرستان سے چلے گئے تو میں نے بھی اپنا سامان سمیٹنا شروع کیا۔ تمام کاموں سے فارغ ہو کر میں اپنے گھر جانے لگا۔ ابھی میں نے آدھا قبرستان ہی پار کیا تھا کہ میں نے دیکھا کہ قبرستان کے اندر مدھم سی روشنی ہو رہی ہے اور کچھ افراد وہاں موجود ہیں۔ اتنی رات گئی قبرستان میں روشنی اور لوگوں کو دیکھ کر میں حیران ہوا۔ میں نے سوچا کہ ابھی تک تو قبرستان میں کوئی نہیں تھا، پھر اچانک یہ لوگ قبرستان میں کہاں سے آ گئے؟ معاملے کا جائزہ لینے میں بھی اسی جانب روانہ ہوا جہاں روشنی ہو رہی تھی۔ جب میں روشنی کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے کچھ نوجوان لڑکیاں آگ جلا کر اس کے گرد بیٹھی ہیں اور آپس میں کسی نامانوس زبان میں باتیں کر رہی ہیں۔ جب میں ان کے نزدیک پہنچ گیا تو میں نے کڑکدار لہجے میں ان لڑکیوں کو مخاطب کیا، جو تعداد میں 4 تھیں۔ ان سے کہا کہ تم لوگ کون ہو اور اس وقت قبرستان میں کیا کر رہی ہو؟ تمہارے گھر والوں کو معلوم ہے کہ اس وقت تک قبرستان میں ہو؟ میری آواز ان لڑکیوں نے سنی انسنی کر دی اور ایک لڑکی نے نیچے منہ کیے ہوئے منمناتی آواز میں جیسے کوئی ناک سے بولتا ہے ڈیگر لڑکیوں کو کہا کہ دیکھا یہ آ ہی گیا نا ہمارے پاس۔ یہ جملہ سن کر اس کی ڈیگر ساتھی لڑکیاں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اب جب میں نے غور سے ان کی جانب دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، کیونکہ نہ ان کی ناک تھی اور نہ ہی منہ تھا۔ ان کے چہرے پر کان تھے اور صرف آنکھیں تھیں جو انتہائی سرخ تھیں۔ اب جب میں نے بھاگنا چاہا تو مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے پاؤں کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہو۔ 1 انچ بھی میں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا تھا۔ اپنے پیروں کو میں نے لاکھ کوشش اور زور لگانے کے باوجود بھی آزاد نہیں کر پا رہا تھا۔ چند لمحے اس طرح گزر گئے۔ وہ چاروں مجھے خونی نگاہوں سے دیکھتی رہیں اور میں اپنی جگہ مارے خوف کے منجمن کھڑا رہا۔ اس کے بعد وہ جو بھی مخلوق تھی میرے قریب آئی اور جیسے ہی انہوں نے قریب آ کر مجھے چھونا چاہا، ان کو ایسا جھٹکا لگا جیسے کوئی شخص بے دھیانی میں بجلی کی ننگی تار کو چھو لے۔ اس کے بعد ان میں سے ایک نے اپنی ڈیگر ساتھیوں کو کہا، اس کے پاس کوئی تعویذ ہے جس کی وجہ سے ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ پھر اس لڑکی نے مجھے کہا کہ آج اس تعویذ نے تجھے بچا لیا، ورنہ آج ہم تیرے خون سے اپنی بھوک مٹاتے۔ اس کے بعد وہ تمام عجیب الخلقت لڑکیاں اس درخت کے اندر اس طرح داخل ہو گئی جیسے وہ اس سے بنی ہوں۔ اس کے بعد میرے پاؤں آزاد ہوئے اور میں وہاں سے بھاگ نکلا۔ دوسرے دن میں نے اس واقعے کا ذکر ایک نورانی عمل کرنے والے عامل سے کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارا سامنا رات کو چڑیلوں سے ہوا تھا جو تمہیں اپنا شکار بنانا چاہتی تھیں، مگر تمہارے گلے میں جو تمہارے مرشد کا تعویذ ہے اس نے تمہاری جان بچا لی ہے۔ اس کے بعد پھر کبھی وہ مخلوق یا چڑیل مجھے دوبارہ نظر نہیں آئی اور میں بھی قبرستان کے اس حصے میں صرف دن کے اوقات ہی جاتا ہوں۔ دوستو، مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔